بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ فصل انشاءاللہ عز و جل ہم لوگ سور کے متعلق پڑھنے والے ہیں کہ سور، قضیہ کا سور کیا ہوتا ہے، سور کسے کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ محصورات 4 ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ۔ تو ان سب کے لیے سور ہوتا ہے، ہر قضیہ کا اپنا الگ الگ سور ہوتا ہے، لہٰذا موجبہ کلیہ کیا سور ہوگا، موجبہ جزیہ کیا سور ہوگا، سالبہ کلیہ کیا سور ہوگا اور سالبہ جزیہ کا سور کیا ہوگا، اسی کے متعلق انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ سبق ہے اور ہماری یہ فصل ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یوں ہی بورڈ پر بتا دوں، اسکرین بورڈ پر، تاکہ آپ جان لیں فٹافٹ۔ یہ بہت زیادہ دشوار بات نہیں ہے، بہت آسان سی باتیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں ترجمہ کرا دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، سب سے پہلے ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں سور القضیہ، قضیہ کے سور۔ نمبر 1، موجبہ کلیہ، اس کا سور کیا آتا ہے؟ کل، اس کا سور کیا آتا ہے؟ لفظ کل آئے گا، لفظ کل آئے گا اور لام استغراق آئے گا، لام استغراق، ٹھیک ہے، لفظ کل اور لام استغراق، یہ 2 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سالبہ کلیہ، موجبہ کلیہ، موجبہ، اس کے بعد ہم سالبہ کلیہ کے قصور جو ہے کیا آتا ہے؟ سالبہ کلیہ، اس کا سور آتا ہے لا شیء، سالبہ کلیہ کا، اور لا واحدہ، لا شیء عربی میں، یہ عربی میں سور ہے لا واحدہ، ٹھیک ہے۔ موجبہ کلیہ کا سور کل، لام استغراق، لام استغراق جیسے میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ لام استغراق وہی ان الانسان لفی خسر میں جو الف لام ہے وہ استغراق کے لیے، یا الحمدللہ رب العالمین میں جو الحمد میں جو الف لام ہے وہ بھی استغراق کے لیے ہے۔ تمام تعریف ہے جو تمام کا معنی آتا ہے، جس کے اندر اسی کل کا معنی ہی آتا ہے، لام ہوتا ہے لیکن ہم معنی اس کا کل ہی والا معنی کرتے ہیں، یا کل ہی کے معنی میں وہ لام ہوتا ہے، لہٰذا وہ موجبہ کلیہ کا سور ہے۔ سالبہ کلیہ میں کیا ہے؟ سالبہ کلیہ لا شیء لا واحدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سالبہ کلیہ میں ایک ہے نکرہ کا تحت نفی واقع ہونا، نکرہ کا تحت نفی، نفی کے تحت واقع ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ کس کا سور ہے؟ سالبہ کلیہ کا، نفی کے تحت سلب ہوتا ہے، جیسے کہ کہا جائے ما من شیء الا وهو موجود، تو ما من شیء، کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہے، شیء، ما من کے بعد شیء آیا، شیء یہ نکرہ ہے، اور یہ کس کے تحت واقع ہے؟ نفی کے، جو شروع میں ما آ گیا، ما اس کے تحت واقع ہو، تو نکرہ کا نفی کے تحت واقع ہونا، اس میں بھی کیا عمومیت کا معنی ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی سالبہ کلیہ کا سور ہے۔ تو ہم بولیں گے وقوع النکرۃ تحت النفی، کیا بولیں گے؟ وقوع النکرۃ تحت النفی، وقوع النکرہ
تحت النفی، یہ ہو گئے سور ہو گئے کس کے؟ سالبہ کلیہ کے۔ اور جو بھی اس کے معنی میں ہو، یعنی جس سے بھی ان الفاظ کے علاوہ بھی اگر کسی سے اس کا معنی نکل سکتا ہے، کہ جس کو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں کوئی نہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں نا، اس میں سے کچھ بھی نہیں، اس میں سے کوئی نہیں، تو ایسا معنی کوئی نہیں کا، کچھ نہیں کا، اور بھی جن الفاظ سے عربی میں ادا ہو سکتا ہو، اگر وہ معنی وہاں لیا جا رہا ہے تو وہ سور بنے گا کس کا؟ سالبہ کلیہ کا۔ اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں موجبہ جزیہ کی اور موجبہ کلیہ کی۔ سب سے پہلے موجبہ جزیہ کی اور سالبہ جزیہ کی، ٹھیک ہے؟ اب اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد سور القضایا میں سور القضایا، اس کے اندر سب سے پہلے ہم اب پھر لکھتے ہیں موجبہ جزئیہ کو۔ موجبہ جزئیہ کو، موجبہ جزئیہ کا سور کیا آتا ہے؟ موجبہ جزئیہ کے سور آتا ہے بعض اور واحد۔ کیا آتا ہے؟ بعض اور آتا ہے واحد، ہے نا؟ ایک، جیسے کہا جاتا ہے بعض الحیوان انسان، یا واحد من الانسان ناجح، ہے نا؟ ایک انسان کیا ہے؟ کامیاب ہے، تو واحد آیا۔ یا بعض من الانسان طلاب، یعنی انسانوں میں سے بعض لوگ کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں۔ وبعض من الانسان طالبات، اور بعض انسان کیا ہے؟ ایسے ہیں جو کیا ہیں؟ طالبہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے یہ بعض اور واحد کس کا سور ہے؟ موجبہ جزئیہ، یعنی موجبہ جزئیہ، یعنی یہ جب ہوں گے ان میں سے کوئی ایک، تبھی وہ موجبہ جزئیہ ہوگا، تبھی وہ جزئیہ کا معنی ادا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان سے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے کہ ہاں یہ قضیہ، یعنی سور سے گویا کہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ قضیہ موجبہ جزئیہ ہے یا سالبہ جزئیہ، موجبہ کلیہ ہے یا سالبہ کلیہ، ان سور سے ہی پہچان ہوتی ہے۔ تو سور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں اس کا سور یہ ہے، اس کا سور یہ ہے۔ تو موجبہ جزئیہ کا سور بعض اور واحد ہے، یا اس کے جو معنی میں ہو، جو بھی جس سے بھی آپ بعض کا اور ایک کا یہ معنی لے سکے، اگر کوئی اور لفظ دیتا ہے تو وہ بھی سور کا لگی۔ یہ حسرت کے طور پر نہیں بیان کیا جا رہا ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہاں جس سے بھی بعضیت کا معنی، ایک کا معنی، چند کا معنی جس سے بھی لیا جا سکے، وہ لفظ کیا ہے؟ صلاحیت رکھے گا اس یعنی قضیہ موجبہ جزئیہ کے سور بننے کی۔ لیکن عموماً اس کا سور یہی آتا ہے، مطلب عربی میں یا تو بعض آئے گا یا واحد آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے آخری میں کس کی؟ اس کے بعد آخر میں ہے سالبہ جزئیہ کا سور۔ سالبہ جزئیہ کا سور کے بھی سور تین آتے ہیں۔ سالبہ جزئیہ کے سور کتنے آتے ہیں؟ تین سور آتے ہیں۔ نمبر ایک لیسا کل، اس کے بعد نمبر دو لیسا بعض، اور نمبر تین جو اوپر کی طرح اس کو لکھ دیتے ہیں بعض لیسا، ٹھیک ہے؟ لیسا کل، لیسا بعض اور بعض لیسا، لیسا کل، لیسا بعض اور بعض لیسا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ چیزیں آئیں گی کس کے اندر؟ قضیہ، یعنی یہ دونوں لفظ ورڈ دونوں آئیں گے قضیہ سالبہ جزئیہ میں۔ جیسے کہ میں کہوں کہ تمام طلبہ کامیاب نہیں ہیں، تو میں کہوں گا لیس کل الطلاب ناجحون، تمام طلبہ کامیاب نہیں ہیں۔ لیس نہیں ہے، کل الطلاب تمام طلبہ، ناجحون کامیاب، اوکے؟ تو یہ لیسا کل آ گیا، لہٰذا یہ کس کا سور ہے؟ موجبہ جزئیہ کا، سالبہ جزئیہ کا، سوری۔ آپ سوچو کہ یہاں پر تو کل ہے،
تو پھر جزیہ کیوں ہو گیا، کلیہ کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا ہے دیکھیے، کل میں کل سے پہلے لیسا لگا ہوا ہے نا، وہ نفی کر رہا ہے کل کی، یعنی بعضیت کو وہ ثابت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمام طلبہ کامیاب نہیں ہیں، ہو سکتا ہے 2 طالب علم کامیاب ہوں، ہو سکتا ہے 4 ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بھی طالب علم کامیاب نہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے، یقین کس پر ہے؟ یہ تو یقین ہے کہ بعض طلبہ کامیاب نہیں ہیں، لیکن سب کے کامیاب نہ ہونے پر یقین نہیں ہے۔ جو جس چیز پر یقین تھا اسی کے درجے میں اس کو اسی کے لیے لے لیا ہے۔ تو سالبہ جزیہ کا یقین ہے، یعنی بعض سے کامیابی کی نفی پر یقین ہے، کیونکہ اگر بعض یعنی ہر شخص سے ہر طالب علم کامیاب ہوتا، ہر طالب علم اگر کامیاب ہوتا تو پھر لیسا کل نہیں آ سکتا تھا، یہ کہنا غلط ہو جاتا، یہ کہنا غلط ہو جاتا کہ تمام طلبہ کامیاب نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں تمام طلبہ کامیاب ہیں۔ تو اس کا مطلب کچھ طلبہ ایسے ہیں جو کامیاب نہیں ہیں، تبھی تو لیسا کل، تبھی تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہاں تمام طلبہ کامیاب نہیں ہیں۔ تو یہ اس پر تو یقین ہے کہ بعض طلبہ کامیاب نہیں ہے، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ اب اس میں سے تمام طلبہ، جتنے بھی طلبہ تھے، کوئی بھی کامیاب ہوا ہے نہیں ہوا، یعنی کہ کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اس پر یقین نہیں ہے۔ تو لیسا کل کے تحت احتمال دونوں کا ہوتا ہے، لیکن یقین سلب جزئی پر تو یہ ہوتا ہی ہے، اسی لیے جو یقینی تھا اسی کے لیے اس سور کو لے لیا گیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اس کے بعد جو ہے لیسا بعض اور بعض و لیسا، اس کے اندر تو واضح ہے بات۔ لیسا بعض بری، آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیسا بعض الطلاب مؤدبون، لیسا بعض الطلاب مؤدبین، مؤدبین، بعض طلبہ مؤدب نہیں ہیں۔ آپ اس کو اس طرح بول سکتے ہیں بعض الطلاب لیسا بمؤدبین، یعنی پہلے آپ چاہے بعض کو لائیے یا لیسا کو لائیے، بات وہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر باریک سا فرق ہے، جس فرق کو ابھی صاحب کتاب نے یہاں پر نہیں بیان کیا، اور ہم بھی اس کو ابھی ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن پھر بھی معنی آپ کے ذہن میں وہی آئے گا۔ دیکھیے میں یہ کہوں کہ بعض طلبہ کامیاب نہیں ہیں، لیسا بعض الطلاب، لیسا بعض الطلاب مؤدبین، بعض طلبہ مؤدب نہیں ہے، باادب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے۔ اور میں یہ بولوں کہ بعض الطلاب لیسا بمؤدبین، پہلے بعض لایا پھر لیسا لایا، اس میں دیکھیے دوسرے قضیہ میں، اور پہلے والے میں کیا لایا تھا؟ لیسا پہلے لایا تھا پھر بعض لایا تھا، لیسا بعض الطلاب مؤدبین، پہلے لیسا پھر بعض، اور اس کے دوسری والے قضیہ میں بعض الطلاب لیسا، تو پہلے بعض پھر لیسا، لیسا بمؤدبین، بعض طلبہ باادب نہیں ہے۔ تو معنی دونوں کا ایک ہی ہو رہا ہے، اس لیے دونوں کس کے ہیں؟ دونوں موجبہ جزئیہ، سالبہ جزئیہ کے سور ہیں، اس کے دونوں ہی سالبہ جزئیہ کے سور ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ جو سور ہیں، یہ قضیہ کی چاروں قضیہ جو محصورات اربعہ ہیں، ان چاروں کے ہم نے آپ کو سور بیان کر دیے۔ اب اس کو آپ کتاب میں پڑھ لیجئے، کتاب میں صاحب کتاب کیا فرماتے ہیں وہ کتاب میں دیکھیے، آپ سب لوگ کتاب کھول کے رکھیں۔ فرمایا فصل الذي يبين به الذي يبين به کمیت الافراد من الکلیت والبعضیت یسمى سورا۔ سب سے پہلے سور کی تعریف، سور کسے کہتے ہیں؟ سور وہ لفظ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے افراد کی مقدار کو بیان کیا جائے، کلی اور جزوی میں سے، یعنی کلیت اور بعضیت میں سے، کلیت اور بعضیت میں سے جس کے ذریعے سے بھی افراد کی مقدار بیان کی جائے، اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں۔ سور وہ لفظ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے قضیہ میں جو افراد ہیں ان افراد کی مقدار کو بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِّن سُورِ الْبَلَدِ، اور یہ لفظ کس سے ماخوذ ہے؟ لفظ سور البلد سے ماخوذ ہے۔ ماخوذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سور البلد بولا جاتا ہے کس کو؟ سور البلد سے ماخوذ ہے، یعنی وہیں سے لیا گیا ہے، کیونکہ سور البلد کس کو بولتے ہیں؟ شہر کی اس دیوار کو بولتے ہیں جو پورے شہر کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، پورے شہر کو اپنے احاطے میں لیے ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں سور البلد، یعنی بلد کی، شہر کی دیوار۔ اور چونکہ یہ جو سور ہوتے ہیں یہ بھی کیا کر لیتے ہیں؟ افراد کی مقدار کو گھیر لیتے ہیں، یا کلی طور پر گھیرتے ہیں
یا جزوی طور پر گھیرتے ہیں، تو اسی گھیرنے کی وجہ سے یہاں بھی گھیرنا پایا گیا، اسی مناسبت سے اس لفظ کو بھی کیا کر دیا گیا، سور نام رکھ دیا گیا۔ جس طریقے سے وہ دیوار گھیر لیتی ہے تو اس کو سور کہتے ہیں، شہر کے کو گھیرتے اس کو سور کہتے ہیں، اس طرح یہ لفظ بھی چونکہ افراد کو گھیرتا ہے اس لیے اس کو بھی کیا نام رکھا گیا، سور نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ وسور الموجبۃ الکلیہ کل ولام الاستغراق، اور موجبہ کلیہ کا سور کیا ہے، لفظ کل ہے اور لام استغراق ہے، جیسا میں نے بیان کیا۔ وسور الموجبۃ الجزئیہ، اور موجبہ جزئیہ کا سور کیا ہے، بعض و واحد، بعض اور واحد ہے۔ یہاں پر کتاب میں تھوڑی سی عبارت غالباً کیا ہے، مٹ گئی ہے اور جو پرنٹ نہیں ہوئی ہے، وہ کیا ہے، بعض واحد، یہ کیا ہے، موجبہ جزئیہ کا سور ہے۔ اور اس کی مثال جیسے نحو، مثال نحو بعض من الجسم جماد یا واحد من الجسم جماد، کہ بعض جسم کیا ہیں، جماد ہیں یعنی بے جان ہیں، ہے کہ نہیں، صحیح ہے، بعض جسم بے جان ہے، یا کچھ جسم، واحد من الجسم کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کچھ جسم کیا ہیں، جماد ہیں یعنی بے جان ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وسور السالبۃ الکلیہ لا شیء ولا واحدہ، اور سالبہ کلیہ کا سور لا شیء لا واحدہ ہے، لا شیء لا واحدہ ہے۔ نحو جیسے لا شیء من الغراب بابیض، کوئی بھی کوا سفید نہیں، کوئی بھی کوا سفید نہیں۔ ولا واحد من النار ببارد، اور آگ میں سے ایک بھی فرد، آگ میں سے ایک بھی فرد کیا نہیں ہے، ولا واحد من النار ببارد، یعنی آگ میں سے ایک بھی فرد ٹھنڈا نہیں ہے، ایک بھی فرد یعنی آگ کا ایک بھی فرد کیا ہے، ٹھنڈا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا لا شیء اور لا واحدہ، یہ دونوں سور مطلب ہمیں کس کے سور ہیں، سالبہ کلیہ کے سور ہیں۔ اور تیسرا ایک سور بتایا نیچے دیکھیے، اس کے بعد فرمایا ووقوع النکرۃ تحت النفی، اور نکرہ کا نفی کے تحت واقع ہونا، یہ بھی سالبہ کلیہ کا سور ہے۔ مثال ہے جیسے ما من ماء الا وهو رطب، یعنی نہیں ہے کوئی پانی، یعنی نہیں ہے کوئی پانی مگر وہ کیا ہے، وہ رطب ہے یعنی گیلا ہے، تر ہے، یعنی ہر پانی کیا ہے، تر ہے۔ ایسے تو الا کے ذریعے سے اس بات کا معنی پیدا ہو جائے قضیہ کے اندر، لیکن جب تک الا سے پہلے والا کیا ہے، ما من ماء، کوئی پانی نہیں، لا ماء مطلب ہو گیا، کیا ہو گیا، کوئی بھی پانی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، الا وهو رطب، مگر وہ کیا ہے، وہ تر ہے۔ تو نکرہ کا نفی کے تحت واقع ہونا بھی یہ کیا ہے، یہ سور بن جاتا ہے، مطلب اس سے بھی وہ جو نکرہ ہوگا وہ بھی کیا ہے، عمومی نفی کا فائدہ گیا، اس کے عموماً یعنی ہر پانی سے کس کی، وہ نفی کر رہا ہے، ہر پانی سے کیا ہونے کی، سوکھے ہونے کی، مطلب سب ہر پانی کے لیے کیا ثابت کیا جا رہا ہے، گیلا ہونا ثابت کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سالبہ کلیہ کا سور ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طریقے سے سالبہ کلیہ کے سور میں جو ہے لا رجلا وغیرہ بھی آتا ہے، لیکن چونکہ وہاں پر لا نفی جنس جو ہوتا ہے وہ خاص جنس کی نفی کرتا ہے نا، تو کہا جاتا ہے کہ جنس وہ بھی نفی کا فائدہ ہے، وہ بھی سالبہ کلیہ کے سور کے تحت آ جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا ہم کہہ دیجئے لا انسان فی البیت، انسان کوئی بھی انسان ہی نہیں ہے کہاں، گھر میں، تو یہ بھی کیا ہے، سالبہ کلیہ ہے۔ تو لا نفی جنس بھی جو ہوتا ہے وہ سالبہ کلیہ کا سور ہوتا ہے، یہاں پر اس کو مذکور بیان نہیں کیا ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ جو بھی اس معنی میں ہوگا وہ سالبہ کلیہ کا سور بنے گا، جو ہم معنی لیتے ہیں کوئی نہیں، کچھ نہیں، ہے نا، اس کے اندر بھی معنی یہ پایا جائے اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں، تو وہ سالبہ کلیہ کا سور بننے کی صلاحیت رکھے گا۔ یہاں پر جو سور بیان ہوئے مطلب یہ حصر کے طور پر نہیں بیان ہوئے کہ یہی ہے، لیکن عمومی طور پر عموماً انہی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد
وصور الصالبۃ الجزئیہ لیس بعض، اور اس کے بعد صالبہ جزئیہ کا سور لیس بعض ہے، کہ قولی کا لیس بعض الحیوان بحمار، جیسے کہ تمہارا قول ہے بعض حیوان حمار نہیں، اور اسی کا سور ہے وبعض لیسا، بعض لیسا بھی اسی کا سور ہے، کما تقول جیسا کہ تم کہتے ہو کیا بعض الفواکہ لیس بحلو، کہ بعض میوے میٹھے نہیں، بعض میوے یعنی کچھ میوے ایسے ہیں، کچھ پھل ایسے ہیں جو میٹھے نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر انہوں نے صرف دو ہی سور کو بیان کیا، حالانکہ میں نے آپ کو ایک تیسرا سور بھی بیان کیا تھا، وہ کیا ہے لیسا کل، سالبہ جزئیہ کا سور کیا بیان کیا تھا لیسا کل، وہ بھی سالبہ جزئیہ کا سور ہے، لیکن یہاں پر نہیں بیان کیا، اس لیے میں نے بتایا کہ انہوں نے جو یہاں پر مثالیں دی ہیں یا بیان کیا ہے بطور حصر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اعلم ان فی کل لسان سورا یخصها، جان لینا چاہیے کہ ہر زبان میں کوئی نہ کوئی سور ہے جو اس زبان کے ساتھ خاص ہے، یعنی ہر زبان کے ساتھ اپنا مخصوص سور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا فارسی زبان میں آؤ گے تو لفظ ہر آ جائے گا، اور اسی کو ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں، ہر کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا، ہر آدمی ایسا ہے، ہر شخص ایسا ہے، ہر انسان ایسا ہے، تو یہ فارسی میں بھی ہر کا استعمال ہے اور اردو میں بھی ہر کا استعمال ہے کا، تو کہتے ہیں ففی الفارسی لفظ ہر سور الموجبہ کلیہ، تو فارسی میں لفظ ہر یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے ہر آن کس کے در بندے حرص افتاد، دہد خرمن زندگانی بباد۔